کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنے بغل میں ہاتھ پھیرا تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے جب وہ زمین پہ پھینکا تو وہ سانپ بن کر کے جتنے جادوگر آئے تھے، جو فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا، وہ تمام جادوگر کے سانپ کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے جو سانپ کی شکل میں بنا تھا وہ سب کو جو ہے تلقف کا لفظ آیا ہے کہ اس نے سب کو نگل گیا۔ کفار مکہ نے ایک آدمی کو متعین کیا جو اس وقت کے سب سے بڑے جادوگر سمجھے جاتے تھے، ان کا نام تھا لبید بن الاعصم، جو ایک لڑکا تھا جو جادوگر تھا، جو جادوگری میں کافی مہارت حاصل تھی ان کو۔ تو یہ لوگ جو ہے ان کے پاس گئے، کفار مکہ گئے، اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ FIR درج کرایا، یہ بات جو ہے ان سے کہی کہ تم جو ہے اپنی جادوگری سے اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور کرو اور ان پر اپنا ایسا اثر ڈالو کہ وہ جو ہے جو پیغام لے کر کے اٹھے ہیں اس پیغام کو جو ہے لوگوں تک نہ پہنچا سکے۔ تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال انہوں نے اس بچی کے ذریعہ منگوایا اور اس میں 7 گرہیں لگا کر کے ایک جو ہے کنویں کے اندر ڈالا، اور ڈال کر کے پھر وہ جو ہے انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 دن اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی زیادہ، تو اسی طرح سے جو ہے 40 دن یا اور بھی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تک مسحور تھے، یعنی آپ جو ہے جادو کے اثرات آپ پر تھے، یعنی کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا ہی کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں تو ہنسی رہے ہیں، بول رہے ہیں تو سوئے ہیں تو یعنی کچھ بھی کام جو ہے بالکل ایسا سسٹمیٹک نہیں ہو رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرک باللہ والسحر۔ معزز ناظرین، آج میں جس عنوان کے تحت کچھ گفتگو کروں گا وہ ہے جادو کی حقیقت۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جادو ہے کیا، اور اس کی اسلام میں کیا حقیقت ہے، اور اسلام نے اس کو کس نظریے سے دیکھا ہے، اور اسلام میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ تو دیکھیے، جادو یہ ایک اصل اور ایک حتمی چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد سے بچا کرو، نظر بد سے بچا کرو، یہ تمہیں زمین سے قبر تک پہنچا سکتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نظر بد یعنی یہ بھی جادو ہی کی ایک قسم ہے۔ نظر لگنا، کسی کو نظر لگانا، کسی کی نظر لگ جانا، یا کسی کی بات میں کوئی ایسی کڑواہٹ ہوتی ہے جس سے ہمارے جسم بھی اثر انداز ہوتے ہیں، تو یہ سب جادو کے اقسام ہیں، اور یہ جادو کی کچھ پوائنٹس ہیں جو جادوگر لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ الشرک باللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد ہے السحر، جادو کرنا، یعنی یہ جو ہے ہلاکت یعنی یہ بربادی والی چیز ہے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جادوگر حرام ہے۔ لا يدخل الجنۃ الساحر، جادوگر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ رب العالمین اس کی طرف اپنے نظر کرم فرمائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جادو کہاں سے شروع ہوا، اور یہ جادو کن پہ کیا گیا، اور کس طرح سے جادو کے جو ہیں اثرات زائل ہوتے ہیں، اور جادوگر ہم پر کس طرح سے حملہ کرتا ہے۔ آئیے ہم چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو جادو کی شروعات جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملتا ہے کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیطان کفروا، کہ جو ہے یعلمون الناس السحر، یہ پوری آیت آپ اس کے اندر دیکھ لیں کہ جو ہے ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جو لوگوں کو رب العالمین کی باتیں سکھاتے تھے، اور جو ہے اسی طرح سے تو ان لوگوں نے اس کو جادو کنسیڈر کیا۔ تو یہ جادو کی شروعات جو ہے اللہ کے فرمان کے حساب سے جادو اس کی جو ہے شروعات اور اس کی جو ہے ابتدا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے ملتا ہے، اور اسی طرح سے جادو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی زندگی میں جادو کا بھی جو جادوگروں کا جو قصہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو ہے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے
ہے اپنے بغل میں ہاتھ پھیرا تو جو ہے اپنے اس کا موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے جب وہ زمین پہ پھینکا تو وہ سانپ بن کر کے جتنے جادوگر آئے تھے، جو فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا، وہ تمام جادوگر کے سانپ کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے جو سانپ کی شکل میں بنا تھا وہ سب کو جو ہے تلقف کا لفظ آیا ہے کہ اس نے سب کو نگل گیا۔ تو یہ بھی ایک ثبوت ملتا ہے کہ جادو کی حقیقت اور جادو جو ہے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ اسی طرح سے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر بھی جادو کیا گیا۔ آئیے ہم جو ہے وہ واقعہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کفار مکہ نے ایک سازش کے تحت، یعنی ایک جو ہے اسلام کی بول بالا کو بند کرنے کے لیے، اسلام کے پیغامات کو لوگوں تک نہ پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں نے، کفار مکہ نے یہ سازش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا سحر کر دو، یعنی ان کو مسحور کر دو، یا پھر ان کو مار دو، یا پھر ان پہ ایسے اثرات ڈال دو کہ اللہ رب العالمین کے پیغامات کو وہ لوگوں تک نہ پہنچا سکے، اور ان کے دماغ کو جو ہے ایسا شل کر دو، ان کو جو ہے ذہنی طریقے سے ایسا ان کو جو ہے الجھا دو کہ وہ جو ہے اپنے اس دین سے پھر جائے، اس دین کے کام کو بھول جائے۔ تو اسی طرح سے کفار مکہ نے ایک آدمی کو متعین کیا جو اس وقت کے سب سے بڑے جادوگر سمجھے جاتے تھے۔ ان کا نام تھا لبید بن الاعصم، جو ایک لڑکا تھا جو جادوگر تھا، جو جادوگری میں کافی مہارت حاصل تھی ان کو۔ تو یہ لوگ جو ہے ان کے پاس گئے، کفار مکہ گئے، اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ FIR درج کرایا، یہ بات جو ہے ان سے کہی کہ تم جو ہے اپنی جادوگری سے اللہ کے رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور کرو، اور ان پر اپنا ایسا اثر ڈالو کہ وہ جو ہے جو پیغام لے کر کے اٹھے ہیں اس پیغام کو جو ہے لوگوں تک نہ پہنچا سکے۔ ان کا مقصد جادو کرنے کا یہ تھا کہ یہ جو دین اسلام جو ہے ایک آگ کی طرح جو پھیل رہا ہے وہ جو ہے بجھ جائے، وہ جو ہے رک جائے۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ لوگ چاہ رہے تھے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ولکن متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ جو ہے یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ اسلام کو جو ہے اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، اسلام کو اپنے پھونکوں سے مٹا دیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین اس دین کو مکمل کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین اس دین کو قائم رکھنے والا ہے، تو تم جو ہے اس دین کو کیسے مٹا سکتے ہو۔ تو ان لوگوں نے لبید بن الاعصم کو یہ چنا، اور یہ جو ہے ان کو پروجیکٹ ان پر سونپا۔ تو اب دیکھیے کہ جادوگر جادو کس طرح سے کرتا ہے۔ تو اس لبید بن الاعصم نے ایک بچی کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خدمت کیا کرتی تھی، ان کو یہ حکم دیا اور ان کو یہ بتایا کہ تم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جو ہے موئے مبارک یعنی بال کو تم لے کر کے آؤ جس پر جو ہے جادوگر اپنا جادو کرتا ہے۔ یہ دھیان رہے کہ جادوگر اور ساحر جو جادو کرتا ہے وہ اس وقت تک نہیں کر سکتا ہے جب تک ان کو جس پر جادو کرنا ہے اس کا کوئی بال نہ مل جائے، اس کے کپڑے نہ مل جائے، ان کے جو ہے جسم کے کچھ حصے نہ مل جائیں، تب تک جو ہے وہ جادو نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی اس کا جادو کام کرے گا۔ تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال انہوں نے اس بچی کے ذریعہ منگوایا، اور اس میں 7 گرہیں لگا کر کے ایک جو ہے کنویں کے اندر ڈالا، اور ڈال کر کے پھر وہ جو ہے انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت میں آتا ہے کہ 40 دن، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کچھ اور بھی زیادہ، تو اسی طرح سے جو ہے 40 دن یا اور بھی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تک مسحور تھے، یعنی آپ جو ہے جادو کے اثرات آپ پر تھے، یعنی کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا ہی کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں تو ہنسی رہے ہیں، بول رہے ہیں تو سوئے ہیں تو یعنی کچھ بھی کام جو ہے سسٹمیٹک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 فرشتے کو بھیجا، اور ایک سرہانے بیٹھا، اور ایک جو ہے آپ کے پیر کی طرف بیٹھا، اور ایک جو ہے سرہانے بیٹھا، سر کی طرف بیٹھا، اور ایک پاؤں کی طرف بیٹھا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک دوسرے سے مکالمہ بازی شروع کی کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس پر جادو کا اثر ہے۔ کہا کہ کس نے کیا ہے؟ کہا کہ لبید بن الاعصم نے کیا ہے۔ کس میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں کیا ہے۔ کہاں پر کیا ہے؟ کہ فلاں کنویں کے اندر جو ہے وہ بال 7 تانتوں میں گرہیں لگا کر کے اس کے اندر جو ہے پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے۔
پھر جو ہے کہا کہ کون لائے گا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی اور صحابہ تھے. بہرحال جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ بال کو لے کر کے آؤ، اور کہا کہ معوذتین یعنی جو ہے قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ دو صورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین قرار دیا. یعنی یہ ایک تعویذی صورت ہے، یعنی ہمارے پر کچھ بھی جادوئی اثر اگر ہمارے پر ہوتا ہے تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر کے جو ہے ہم اپنے اندر جو جادو ہے اس کو ہم زائل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس بال کو منگا کر کے کہا کہ قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرو. پھر جو ہے پڑھا گیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ صورتیں پڑھتا گیا اور وہ گرہیں کھلتی گئی. تو یہ صورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ لبید بن العاصم نے کیا تھا، اور اس کا توڑ میں جو ہے اللہ رب العالمین نے یہ دو صورتیں نازل کی جس کا نام معوذتین دیا گیا. یعنی دو ایسی صورتیں جو جادو سے ہمیں پناہ دیتا ہے، جادو سے ہمیں بچاتا ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں اور یاد رکھیں کہ جو ہے آج ہماری عورتیں بھی، آج ہماری بہنیں بھی اور آج ہماری بیٹیاں بھی بال جھاڑ کر کے جہاں تہاں پھینک دیتی ہے. ہرگز ایسا نہ کریں. جادوگر جو جادو کرتا ہے وہ سب سے پہلا وار جو ہمارے بال میں ہوتا ہے وہ بال کو لے جاتا ہے اور جو بھی اس کے اندر کرنا رہتا ہے وہ بال میں ہی کرتا ہے اور بال سے وہ ہمیں مسحور کرتا ہے. تو ہم اپنے کپڑے کو اور ہم اپنے بال کو، بہت یہ سب چیزیں پرائیویٹ چیز ہوتی ہے، بہت ہی جو ہے ذاتی چیز ہوتی ہے، اس کو عام نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو ہم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے. اور اگر جادو کا اثر ہو بھی گیا تو یہ صورتیں جو ہمیں بتلایا اور بھی جو ہے اذکار ہیں جادو سے بچنے کے لیے، ان سب اذکار کو بھی آپ جو ہے ورد کریں اور ان کو پڑھیں اور جو ہے اس سے اپنے جادو کو زائل کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جادو اور جادوگروں سے محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، ہمارے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.